وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں یہ شک ہو، کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے، جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلا لو، جنوں، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو آتا ہے کہ سارے جنوں انس بھی مل کے اگر اس طرح کی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو کتاب نہیں بنا سکیں گے۔ اچھا، یہ قرآن حکیم میں مختلف جگہ مختلف یعنی چیلنجز آئے ہیں، سورہ ہود کے اندر بھی، سورہ یونس میں بھی۔ سورہ ہود کے اندر تو 10 صورتوں کا ذکر ہے کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو۔ سورہ یونس میں ہے کہ ایک صورت اس سے ملتی جلتی کو بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہاں پہ تو آخری چیلنج ہے کہ کوئی ملتی جلتی، چلو اگر مکمل نہیں تو کوئی قریب قریبی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ قرآن حکیم کی تو ایک بڑی چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کی بھی کوئی کاپی نکالی جا سکتی تھی ایسے لوگوں کی طرف سے جو یعنی اتنے فصیح اللسان تھے کہ وہ دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے، ان کو اپنی زبان کے اوپر اتنا ناز تھا، فی البدی وہ عام جو گفتگو ہے اس کو بھی شاعری کے انداز میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ چیلنج اس طریقے سے قبول کیا ہو۔ اتنی شرم و حیا ان کے اندر بھی موجود تھی۔ ویسے آج کل کچھ لوگوں نے تب آزمائی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ صورتیں بنا کے اس کو ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ پھر قرآن کے سٹائل میں اسے تلاوت کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے۔ اس میں میرا ایک کلپ بھی آیا تھا، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اپلوڈڈ ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی جو صورتیں ہیں اس کے حوالے سے، تو میں نے بتایا تھا اس طریقے سے نہیں ہے، یہ جو اس کی ججمنٹ جو ہے وہ عربی لنگوسٹک کے لوگ کریں گے، صرف اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کوئی عربی کا کوئی لٹریچر سامنے لے آنا یا خود لکھ لینا یا کوئی شاعری کر لینا، ظاہر ہم اجمی تو جج نہیں کر سکتے۔ ہاں، اجمیوں کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ آج کے دور کا ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹچ سٹون ہے وہ سائنٹیفک فیلڈ کا علم ہے۔ اس کے اعتبار سے کوئی بھی قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ اس ٹیسٹ سے آپ اسے گزار کے دیکھ لیں، لیکن وہ اسٹیبلش سائنس ہونی چاہیے، ہائپوتھیسز یا تھیوریز نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بھی یہ پرفیکٹلی فلفل ہو۔ ڈاکٹر مورس بوکائل ایک فرینچ سرجن تھے، انہوں نے ایک اس کے اوپر کتاب بھی باقاعدہ لکھی ہے، مسلمان ہو گئے تھے، بائبل، قرآن اینڈ سائنس کے عنوان سے۔ اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے لیکن وہ بڑی مشکل سی اردو ہے اس کی، انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا۔ بل وہ اسی رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ ساری الہامی کتابوں میں قرآن ہی ایسی ایک واحد الہامی کتاب ہے جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے۔ باقی کتابوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں اور ظاہر ہے وہ اس لیے ہیں کہ وہ ٹیمپر ہوئی ہوئی ہیں، یعنی ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتاب محفوظ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی سائنٹیفک ایرر جو اسٹیبلش سائنس والی چیزیں ہوں، ہائپوتھیسز نہ ہو، وہ نہیں ملے گا۔ تو اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی صورت ہی بنا، یہ اس زمانے کے لیے تو تھا وہ والا چیلنج، آج تک بھی یہ صرف عرب کے لوگوں کے اعتبار سے، باقی اجمیوں کے لیے تو پھر باقی اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں، اعدت للکافرین، جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، یہ
کافرون کا ترجمہ یا مسلمون کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہم عموماً تو کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اور کافر، اصل جو ترجمہ ہے نا مؤمنون کا یا مسلمون کا سر تسلیم خام کرنے والے، بات ماننے والے، اور کافر وہ ہیں جو بات نہیں ماننے والے۔ کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اور کوئی کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح بات مان لے۔ وہ ایک تو وہ ٹرم والا ایمان ہے نا جو ہم ایز اے اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ لے اور وہ 5 بنیادی چیزوں پہ چلے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، ناشکری کرنے کو، اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایون نماز میں بھی جب کبھی آیات آتی تھی جہنم سے ریلیٹڈ تو آپ علیہ السلام اللہ سے جہنم کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے۔ اچھا، یہ جو آیا کہ پتھر بھی ایندھن بنیں گے، تو یہ پتھر کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ ان کی حسرت میں اضافے کے لیے ہوگا۔ اس کا ڈیٹیل ذکر سورۃ الانبیاء میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو بھی اور جن معبودوں کو یہ پوج رہے ہیں ان کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ان کے معبود ہوتے تو دوزخ میں ان کے ساتھ تو نہ ہوتے۔ پھر کافروں نے اس کا بھی ٹھٹھا کیا، انہوں نے کہا اچھا اس کا تو مطلب ہے پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی بھی لوگوں نے پوجا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، ریپلائی ٹو کے بغیر کام چلتا نہیں ہے نا، وسوسے اتنے ہیں، ریپلائی ٹو کے کلپ تو بنے گے۔ وہ پھر سورہ الزخرف میں آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ کی مثال جو تم سے بیان کی ہے نا انہوں نے، تو یہ صرف جو ہے نا وہ حجت بازی کے لیے، پتہ ان کو بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو دوزخ میں جائیں گے، وہ تو خود امام الموحدین تھے، اپنے وقت میں توحید کے دائی تھے۔ قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی ہے، نہ کہ عیسیٰ ابن مریم۔ پھر انہوں نے کہا وہ تو ہمارے بندے خاص ہیں اور وہ تو قیامت کی نشانی میں سے ہیں۔ تو یہ جو بت، وہ پتھر جن کے بت تراشے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اس لیے ڈالے گا تاکہ کافروں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ یار ان کو ہم پوجتے رہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پتھروں کو عذاب ہو رہا ہو، بلکہ وہ پتھر تو الٹا ان کے لیے خود عذاب بن جائیں گے، کیونکہ جب پتھر گرم ہوں گے تو وہ تو گرمائش زیادہ فیل ہوگی۔ پتھر بھی لوگ گرم کر کے ان سے بھی ہیٹ حاصل کرتے ہیں نا، وہ تو ان کے لیے ہو۔ اب دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں، تو فرشتوں کو وہ عذاب تو نہیں ہو رہا ہوگا، وہ تو مامور ہیں دوزخیوں کو مارنے پیٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ ایک ہی فریم آف ریفرنس میں مختلف لوگوں کے اوپر مختلف حالت طاری کر دے۔ یہ تو ہم نے دنیا میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو ملیریا ہوا ہو سخت گرمیوں میں، تو اسے تو 2 رضائیاں بھی اڑا دی جائیں تو اس کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی، باقی تو گرمی سے اف اف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ٹھنڈ اتنی لگی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میرے اوپر اور اڑاؤ۔ ایک ہی جگہ پہ ٹیمپریچر بے شک 40 تک پہنچ چکا ہوا ہے، اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، حالانکہ ایکچوئل وہاں پہ گرمی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک فریم آف ریفرنس میں دنیا میں ایسی چیزیں کر کے بتاتا ہے کہ 2 مختلف بندوں پہ ایک ہی جگہ پہ 2 مختلف حالتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہی اللہ ہے جی، یقین کریں کہ یہ جو چیزوں کی کوالٹیز ہیں یہ بھی اللہ کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا امر اس کے پیچھے سے ہٹ جائے، آپ 7 سمندروں کا پانی بھی پی جائیں آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اور اگر آگ کے جلانے کی خاصیت اللہ تعالیٰ چھین لے، آپ پوری زمین کے درخت بھی جلا لینا، آپ ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتے، کیونکہ وہ خاصیت ہے جب اللہ تعالیٰ لے لے۔ تو یہ دوزخ میں ان کافروں کے ساتھ پتھروں کو اس لیے جلایا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں